السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم 8ویں پارے کے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں، سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ آپ ان کے مطالبوں پر توجہ نہ دیں، یہ لوگ قبول کرنے کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف انکار کے بہانے تلاش کرنے کے لیے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، مشرکین کی 4 حماقتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر رکھتے ہیں اور کچھ مال اپنے بتوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ بتوں کے نام پر رکھا گیا مال اللہ کے نام پر ذرہ برابر بھی جانے نہیں دیتے، لیکن اگر اللہ کے نام پر رکھا گیا مال بتوں کے نام پر جاتا ہے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی دوغلی پالیسی تھی۔ دوسری بات، یہ بتایا گیا کہ غربت اور شرم کے مارے اپنے بچیوں کو قتل نہ کرو۔ تیسری بات، چوپایوں کی 3 قسمیں بنا رکھی تھیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھیں، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع تھا، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا کرتے تھے۔ چوتھی بات، چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بتائی گئیں، ایک کھیتی ہیں اور دوسرے جانور ہیں۔ اس کے بعد ان اہل کتاب کو 10 وصیتیں دی گئی ہیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے دور رکھا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ اس پارے کا دوسرا حصہ جو کہ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جیسے قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمکین فی الارض، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکومت عطا کرنا، یہ اس کی نعمت ہے، انسانوں کی تخلیق اور انسان کو مسجد ملائکہ بنایا۔ اور اس میں 4 ندائیں بیان کی گئی ہیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا، اور چوتھی ندا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دے رکھی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مقابلہ بیان کیا گیا ہے۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، پھر جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں،
جیسے بلند و بالا آسمان کا ہونا، وسیع و عریض عرش کا ہونا، رات اور دن کا نظام، چمکتے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، زمین سے نکلنے والے نباتات، یہ سارے کے سارے اس کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس سورے میں 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے قوم نوح کا قصہ بیان کیا گیا ہے، قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے، قوم سمود کا قصہ بیان کیا گیا ہے، قوم لوط کا اور قوم شعیب کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان قصوں کو بیان کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دراصل ان قصوں کو بتانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اچھوں اور بروں کا انجام بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، اور یہ قصے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے ذریعے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔